إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد للہ. تو ریکیپ کرتی ہوں. ہم لوگ نے سورہ القیامہ پڑھا تھا. قیامت صغریٰ کی فکر کرنا ہے. قیامت صغریٰ کون سی قیامت ہے؟ جو ہماری موت ہوگی، اور اس کی فکر کریں گے تو ہمارے اعمال درست ہوں گے. اوبیسلی اس کے بعد قیامت کبریٰ ہے، اور چاند گرہن جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن کو پڑھنا، پھر پیروی کرنا ہے. عاجلہ کو کم اور عاجلہ کو زیادہ ٹائم دینا ہے، آخرت کو. جب موت کا وقت آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اور موت کا پورا ایک سین ہے جس کوئی راکی کوئی نہیں کام آئے گا. الدہر زمانہ ہدایت ایک رحمت اور ایک نعمت ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ داخل کر دے. سامنے راستہ ہے شکر کا، ہدایت کا، اور ناشکری نافرمانی کا بھی راستہ ہے. انسان کی پیدائش بتائی ہے، پہلے نطفے کا ذکر ہے، بعد میں ذکر ہے کہ ہڈی کو ہم نے شددناہم اسرہم وشددناہم اسرہم، اس کو ہم نے پورا باندھ دیا اس کی شدید طریقے سے، یعنی مسلس کے ساتھ ہڈیوں کے اوپر مسلس اور گوشت چڑھا دیا. یہ اللہ نے خاص ذکر کیا ہے، اس میں ہم غور و فکر. اسی طرح سے سورہ المرسلات میں ہواؤں کا ذکر ہے. ہوائیں بھی سائن ہیں، اور ہلکی اور شدید سب نشانی اللہ کی طرف سے، اللہ کے ذکر کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا بھی ذکر کیا. اتنا قطرے پانی سے بنایا، پھر اس کو ٹھہرنے کی جگہ دی، پھر قرار مکین دیا اللہ تعالیٰ نے. اور انسان کیا کہ وہ منہ موڑتا ہے، جھٹلانے میں لگا ہوا ہے، جھٹلاتا ہے. انسان اس دن سے ڈرنا ہے جب کوئی جو ہے وہ بھول نہیں سکے گا، اور وہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکے گا. اور نماز اور سجدوں کی کثرت کرنا ہے ہمیں. پھر ہم نے سورہ نبا پڑھی تھی، ایک خبر کے بارے میں، جس میں قریب سب جان لیں گے کہ کیا خبر ہوگی. آج وہ انکار کر رہے ہیں. آج سائن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. سارے سائن بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کا دن، اور قیامت آخرت کا ہی ذکر ہے. اب ہم جتنی بھی صورتیں پڑھیں گے اس میں آخرت کا ہی زیادہ تر ذکر آتا چلا جائے گا. ہمیں ایک اینڈ پر لے کے گئے. شروع کیا اللہ جو سورۃ البقرہ، سورۃ فاتحہ پڑھا، سورۃ البقرہ پڑھا، میرا احکامات بہت سارے ہماری کریکشن کرتے رہے. اب کیا ہے آخرت میں؟ آخرت اب آ گئی ہمارے پاس، یعنی اب ذکر آخرت کا ہی. اب تمہارے سارے اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں، ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. اب تم نے کرنا ہے اور عمل کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. تو پھر تمہیں جو ہے آخرت میں کیا ملے گا؟ جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا ہے، کس طرح سے جنت اور دوزخ ملے گا. متقین کا کیا ہوگا اور کافرین کا کیا ہوگا، کہ جب جانوروں کو وہ مٹی ملتے ہوئے دیکھیں گے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے. پھر ہم نے سورہ نازیات پڑھی تھی. نازیات جو ہے اس میں فرشتوں کی قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا. کچھ ایسے ہیں جو روحیں کھینچ کر نکال کے لے کے جاتے ہیں، کچھ ایسے لے کے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنائے جن کو اللہ تعالیٰ آسانی سے جن کی روحیں فرشتے لے کے جاتے ہیں اور خوشبوؤں میں لپیٹ کر اوپر لے کے جاتے ہیں. اللہم جعلنا منہم. ان فرشتوں کا ذکر ہے جو سارے فرشتوں کا ذکر کر کے، ان کے کام ذکر کر کے، کہ کس طرح سے وہ سبقت لے جاتے ہیں، کس طرح وہ تیرتے رہتے ہیں، کس طرح وہ اللہ کے معاملات پورا کرتے ہیں. ان کا ذکر کر کے پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے. اور قیامت بڑی قیامت ہے. اور پھر یہ بتا دیا ہے فَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جس کا بھی جو کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے مقام ربه وَنَهَى النَّفْسَ، اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر، اور دوسرا اس کا جو ہے خواہش نفس کو روکنا. دو مین چیزیں. اور خواہش نفس کو وہی روکے گا جس کو اللہ کا ڈر ہوگا کہ اس کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے. تو خواہش نفس انسان کو ڈبو دیتی ہے، اس کو ایسے کام کرا دیتی ہے جو انسان پھر کسی ہلاکت میں چلا جاتا ہے، پھر کسی حال میں نہیں رہتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کسی طرح سے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. اس کے بعد ہم نے سورہ عبسہ پڑھا تھا. اس میں ہمارا مین جو اس میں لیسن یہی ہے کہ جو مانگے گا، جو طلب کرے گا، جو دوڑ کر آئے گا، یسعی اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کا دوڑو اللہ کی طرف. جو دوڑ کر جائے گا اسی کو ہدایت ملے گی، جس کی طلب ہوگی اسی کو ہدایت ملے گی. ہم کسی کے اوپر دروغہ نہیں، ہم کسی کو بتانے کے لیے بیٹھ جائیں گھنٹوں بھی
تو وہ نہیں سیکھے گا, اور جو آ رہا ہے طلب لے کو اس کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے اور اپنا میسج پہنچاتے رہنا ہے, اور لے گا نصیحت وہ جو اللہ سے ڈرے گا. پھر ہم نے قرآن کی رسپیکٹ کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ احترام بہت ضروری ہے, یہ صحف مکرمہ ہے, مرفوعۃ مطہرہ ہے, بایدی سفارہ ہے, کرام بررہ ہے, تو اس کو ہر طرح سے ہمیں رسپیکٹ دینا, اور ایسا رسپیکٹ جیسے کہا تھا یعنی کہ اپنی زندگی میں اوپر کرنا ہے, اس کو اپنی زندگی میں اس کو مقام اونچا دینا ہے زندگی میں, یعنی ایوری تھنگ سے اوپر ہونا چاہیے. اور بچوں کو بھی یہ بات سمجھا دینا ہے کہ ان کو جو ہم نے ہر چیز میں جو ہے ہم اسکول کے لیے دوڑ رہے ہیں اور دوسری چیزوں کے لیے دوڑ رہے ہیں, قرآن کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ اللہ کا حق کم کر دیتے ہیں, ہم خود بھی اور بچوں کے ساتھ بھی. ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں, جب ہم خود نہیں کریں گے تو ہم بچوں کو بھی نہیں بتائیں گے, پھر ہمارے لیے کیا آگے آ رہا ہے, آگے ہماری زندگی میں کیا ہے. اس میں بھی قیامت کا نظارہ, جنت اور جہنم کا نظارہ کیا ہے. سورہ تکویر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قیامت کا نظارہ کیا ہے, اور بتا دیا ہے کہ پھر ہر نفس جو ہے وہ اپنے علمت نفس ما احضرت, جو بھی اس وہ کرے گا اس کے سامنے حاضر ہوگا, سامنے سب نظر آ جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آتھینٹسٹی بتائی کہ کس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے, جو جبریل علیہ السلام جو بہت قوت والے اور وہ کوئی یعنی کسی بات میں کم نہیں کرتے, ان کے ذریعے یہ آیا ہے, یہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہزل نہیں ہے یہ. پھر ہم نے سورہ انفطار پڑھا, انفطار میں بھی قیامت کا نظارہ ہے, اور سبق یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی اللہ کی قدرت کو پہچانیں کہ کس طرح سے اللہ نے ہمیں بنایا, تو ہم اللہ کا حق ادا کریں. اور ابرار نعیم میں ہوں گے, فجار جحیم میں ہوں گے. یہ خاص بات اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں, اور یہ بات آگے ہمیں سورہ مطففین میں بھی ہے کہ سجین اور علیین کا جو ذکر کیا ہے کہ کتاب و مرقوم ہے, وہاں پہ بھی کتاب و مرقوم ہے دونوں جگہ, یعنی اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا اور علیین میں جا کے نیک روح مل جائیں گی, اور سجین میں مل جائیں گی جو بد اعمال کرنے والے. سورہ مطففین میں خاص ایک بات کر دی, ڈنڈی مارنے والوں کا ذکر ہے کہ ویل کہہ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ویل کہا ہے اٹ مینس کہ قرض کر دیا, ہلاکت ہے. تو ڈنڈی مارنا تو ایک خاص ایکشن کو کہا ہے کہ ناپ تول میں, میجر کرنے میں, کسی چیز میں کمی اتنا سا بھی حق نہیں, اور اتنے سے میں کیا چلا جائے گا, کیا کوئی بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا. بلکہ ایک ہیبٹ ہے, انسان کو سمجھتا ہے, اور یہ پوری زندگی ہمارے لین دین پر ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ہسبینڈ بیوی کا جو ہے گیو اینڈ ٹیک ہے, بچوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے, ماں باپ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے, اب رشتہ داروں کے ساتھ, سسرال والوں کے ساتھ, سب کے ساتھ ہم لیتے ہیں پورا حق, دینے میں ہم اسٹنجی ہو جاتے ہیں. تو دینا اور لینا میں بہت زیادہ, یعنی کہ دے بڑھ کر. کسی نے اگر غلط کیا ہے اس کا حق یہی ہے محسنین کا کہ جو اگر کوئی غلط, اچھے کے ساتھ ہم اچھے بن ہی جاتے ہیں, کسی نے اچھا کیا تو ہم اچھا ہی کیا, کسی نے برا کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اچھے بن کے دکھائیں, اس کو ہم اس کے زیادہ حق ادا کریں, تو پھر یہ جو ہے یہ آپ کو محسنین کا درجہ دے دیتا ہے. اور یہ آپ کی پوری زندگی کا درس ہے, ویل للمطففین میں پوری زندگی کا ہمارا درس ہے کہ ہر چیز میں ہم نے حق کے ساتھ لینا دینا ہے. پھر ہم نے سورہ مطففین کے بعد ہم نے سورہ انشقاق پڑھا, اور انشقاق میں دو مین بات ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کہا, جو کہا فوراً کیا, اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا سخت مشقت کے ساتھ, کہ پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر مشقت ہے, تو محنت تو ہے, تو محنت کس طرف کرنی چاہیے زیادہ, اللہ کی ملاقات سے, ملاقی کہ اللہ سے ملاقات ہم کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ایسی محنت کریں کہ جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو ہمارا کچھ شکل ہو ہماری, کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے قابل ہو جائے. تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ جو لوگ گھر میں اپنے, جن کو سیدھے ہاتھ ملے گا وہ تو بڑے خوشی خوشی جائیں گے, جن کو بائیں ہاتھ ملے گا وہ کیا کرتے تھے. بائیں ہاتھ والی جو ہے جن کو اعمال نامہ ملا تھا, ان کی ایک خاص بات تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مگن تھے, خوش رہتے تھے, کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ آگے کیا بھیج رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو یہ بات کا بھی ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے. اسی طرح سے سورہ البروج میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکہ والوں کو تسلی دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, مکہ والوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکے والوں کے جو اذیت دے رہے تھے,
اس پر تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپینین کو کہ اخدود والوں کو دیکھو، ٹرنچ والوں کو دیکھو، پورے کے پورے کو ڈال کر ان کو جلا دیا گیا تھا اور ان کے سامنے کنارے بیٹھ کے وہ تماشا بھی دیکھ رہے تھے. تو تم جو ہے ابھی یعنی کہ اتنی وہ اذیت سے گزرے ہیں تو تم بھی گزرو گے، لیکن آخر کار اللہ سے تم یعنی جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں ان کا تو حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. فرعون اور سمود اور سب کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی. اس کے بعد ہم نے سورہ طارق پڑھا تھا. سورہ طارق میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات بتایا کہ تمہارے اوپر ایک حفاظت کرنے والے آن ٹاپ تمہارے یہاں جو ہے تمہارے یعنی تمہارے ساتھ حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اپنے آپ کو دیکھو اور دیکھو کہ کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو. اپنے آپ کو یعنی اللہ کے راستے کے لیے لگاؤ. اس راستے کے لیے یوم تبلی السرائر جب ہوگا. تبلی السرائر یعنی ہر چیز ظاہر کر دی جائے گی. اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، یعنی ہر چیز کی جانچ پڑتال ہوگی، ہماری نیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی. تبلی السرائر ہوگا، سارے پوشیدہ باتیں سامنے آ جائیں گی. تو ہم سامنے جو ہم نیک اعمال سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ نیک اعمال ہمارے ہوں گے. اس میں رسول کی حدیث ہے کہ 3 لوگوں کو لا کے جہنم میں ڈالا جائے گا. شہید جو بہت خرچ کرنے والا اور ایک عالم. شہید کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیسے بھائی؟ تو پوچھا جائے گا جب کہ تم پھر وہ جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ کیوں مجھے ڈالا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے لیے وہ کیا تھا، اللہ کے لیے جان نہیں دی تھی، اپنے نام کے لیے جان دی تھی. عالم کو ڈالا جائے گا تو عالم کو کیوں ڈالا جائے گا؟ وہ اس کے اندر کبر تھا، وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا. اسی طرح سے جو بہت مال دکھا کے خرچ کر رہا ہوگا، یہ سارے ان سے اچھی اعمال تھے. ساری زندگی اس نے علم حاصل کیا اور پھر اس کے سب کچھ ختم ہو گیا، تبلی السرائر ہو گیا. تو یہ بھی بڑا یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری نیکیاں نہیں رہیں گی اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی، اگر اس میں دکھاوا ہو گیا. اب ہم پڑھیں گے سورہ الاعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. سبح اسم ربک الاعلیٰ. تسبیح کیجئے نام کے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت بلند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح یہ والی جب آیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو سجدوں میں ڈالو. اب سب بھی اور وہ والی جو آیت آئی تھی فسبح باسم ربک العظیم جب آئی تھی وہ آیت سورہ الحاقہ میں، اور تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو رکوع میں ڈالنے کے لیے، تو اس کو سجدے میں ڈالا گیا ہے. اور یہ سجدے کی خاص یعنی کہ ایک خاص ورد ہے اور اس کے بغیر آپ کو سجدہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو یعنی. اور پھر کہا ہے پڑھیے مینس کہ زبان بھی ہلانا ضروری. ایک ہے کہ دل میں ذکر ہے، ایک ہے زبان سے آپ نے ادا کرنا ہے ذکر کو. زبان بھی آپ کی گواہ ہوگی کہ اس زبان سے جو ہم نے ادا کیا تھا. تو uttering of the tongue is also important with the meaning inside. دل متوجہ اللہ ہوگا، قلب متوجہ اللہ، زبان پہ ذکر، اور پلس یہ کہ سوچ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ جس نے پیدا کیا آپ کو اور فسوا کر دیا، پیدا کر کے آپ دیکھیں اگر ایسے ہی پیدا کر دیتے بغیر کسی نشان کے کچھ بھی، تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت احسن جو خالقین اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا بہترین خلق پیدا کیا ہے. تو آپ دیکھیں اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو غور کریں کہ کتنی خوبصورتی سے بنایا، فسوا برابر کیا ہوا ہے. ایوری تھنگ از ان بیلنس. ہر چیز کو غور کریں کہ ہر چیز میں بیلنس ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری جسم کی ساخت میں. اور اس کے بعد قدرہ کیا اور پھر اس کے بعد فہدہ کیا، تقدیر لکھی اور اس کے ساتھ رہنمائی بھی کر دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اور یہ بات جو تقدیر لکھی یہ 50,000 ایئرس پہلے دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی گئی. انسان کو بھی اپنے پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اپنے یعنی وہ راستہ اپنانا چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو وہ جس نے چارہ بھی نکالا، یعنی کہ انسان کے لیے چارہ نکالا اور وہ چارہ کو غثاء احوا بھی بنا دیا. اب یہی چارہ جو آپ کے لیے یعنی فائدہ مند چیز ہے، اس کو غثاء احوا بھی کر دیا اور یہ سبل بھی بن گیا. یہ اس کھاد کے لیے کھاد بن گیا، اس کھانے کے لیے کھاد بن گیا. ایوری تھنگ از فار پرپز. اگر وہ خراب بھی ہو رہا ہے وہ پرپز ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لیوز گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اچانک سب غائب ہو جاتے ہیں. یعنی آپ آٹم کا منتھ دیکھیں کہ خوبصورتی سے پورے لیوز سجے ہوئے ہوتے ہیں.
ان جگہوں پہ تو آپ کو اور اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سارے لیوز غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ سبل بن گئے سارے، اسی میں کھاد بن گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جلدی جلدی پڑھتے تھے، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ پڑھا تھا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو اطمینان سے آپ لیتے جائیں جو آپ کو دیا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ، جو آپ بھول جائیں یعنی وہ نسخ میں چلا جائے گا، تو جو اللہ چاہیں گے وہ آپ کو بھلا دیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو لگے گا کہ اس کو نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، جس نے قرآن دیا ہے وہ دلوں کا حال بھی جاننے والے ہیں کہ آپ کیوں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم جیسے جلدی جلدی پڑھیں، وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے اس کو میں ایبزارب کر لوں، جلدی سے میں صحابہ کرام کو بتا دوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بھولیں گے نہیں، یہ میرا کام ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، پھر میں ہم آپ کو آسانی دے دیں گے، آسانی کے ساتھ یعنی وہی کا طریقہ بھی آسان کر دیں گے، اور اس پر ایسی شریعت دیں گے جس پر چلنا آسان ہو جائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا، جو سمجھے گا، جو اس پر بیٹھے گا، اس کے لیے آسان ہوگا عمل کرنا۔ اور عمل کرنا آسان کس کے لیے ہوگا؟ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو ذکر کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے جس کو فائدہ دے گا، جو بیٹھے گا، جو سنے گا، جس کا ارادہ ہوگا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور وہی کرے گا، نصیحت کون پکڑے گا؟ جو ڈرے گا، اور جو نہیں ڈرے گا وہ کیا کرے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اپنے آپ کو پہلو بچا کے نکل جائے گا۔ کون ہوگا یہ؟ بدبخت ہوگا، یہ اشقا ہوگا، یہ اشقا یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جب الف کے ساتھ لگ جائے، اتقا بہت زیادہ تقویٰ کرنے والا، اشقا بہت زیادہ بدبخت، تو جب آپ کسی ورڈ کے ساتھ الف لگ جائے تو دس از سپرلیٹو ڈگری ہے، تو وہ جو کہاں جائے گا؟ وہ داخل ہو جائے گا بڑی آگ میں، النار الکبریٰ، اور وہاں پہ اس کا کیا حال ہوگا کہ نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ ہوگا، یعنی اس حال میں ہوگا کہ نہ مرتے بنے گا نہ زندہ ہوتے بنے گا، مرے گا ہی نہیں کیونکہ موت کو مار دیا جائے گا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی چانس ہے، آ جاؤ، قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا۔ ساری یعنی گناہ ہوتے رہے، لیکن جس وقت سمجھ آ گیا اور انسان رک گیا، اور گناہ کی قبولیت کی سائن یہی ہے کہ انسان گناہ سے رک جاتا ہے، یہ سائن ہے، یہ بہت بڑا سائن ہے، اور اس پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور یہ گمان اللہ سے بہت اچھا رکھنا چاہیے، اور یہ آپ کو نیکی کی طرف اور راستے کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے نیکیوں کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو قد افلح من تزکا، جس کو سمجھ آ گیا، اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کی، کیسے پیوریفائی کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کیسے اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہے؟ اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ کی تسبیح، اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلی، اللہ کے کلام نکلا، اللہ کے کلام کی طرف گئے، ذکر کرتے رہے، تذکرہ کرتے رہے، اللہ کو سبح اسم ربک الاعلیٰ کرتے رہے، ساری تسبیح کر رہے ہیں، آن ٹاپ نماز ذکر، ایک ذکر ہے، اور نماز اپنے رب کے کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، نماز پیوریفائی کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے، جب کچھ گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کی مغفرت کے لیے، اور نماز کو اول وقت میں پڑھیں، نماز کو اچھے طریقے سے کریں، طہارت کریں، پہلے نماز میں جانے سے پہلے انتظام کریں، نماز کے اندر انتظام کریں، خشوع خضوع لے کر آئیں، ہر طرح سے نماز کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، یہ لوگ پیوریفائی ہو جائیں گے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت زیادہ بہتر ہے، تم ترجیح نے دے دی جو دنیا کی زندگی، نیند اتنی پیاری ہے کہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے بہت سیکھ لیا، ہم نے بہت سمجھ لیا، اب ہماری نیند کرنا ہے، نیند پوری رات جاگ گئے، اب جب ایک ماں آپ کو ایک خوبصورت چیز دی جا رہی ہے، اس وقت آپ جو ہے وہ آپ سو رہے ہیں پڑے ہوئے، تو کیا چیز آپ کو دنیا کو ترجیح دے دی، جاب کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، اللہ کو کتنا ٹائم دیا ہے، کتنا ٹائم دیا ہے، تو کیا چیز آپ کے لیے رہے؟ باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقیات الصالحات والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بنین تو زینت ہے دنیا کی، وباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہ بات یاد رکھیں کہ مال بنون آپ کو نہیں بچائیں گے، مال بنونی کون بچائے گا آپ کو؟ آپ کے باقیات الصالحات بچائیں گے آپ کو، وہی بچائیں گے آپ کو۔ اب یہ بھی نہیں کہ ہم ان سے منہ موڑ کے بیٹھ جائیں اور تسبیح لے کر نماز سے بیٹھ جائیں، ہمیں بس یہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق آپ کو دیا اس کو کرنا ہے، لیکن آپ نے اللہ کے حق سے کم کر کے نہیں، فرض نماز ہے ان کو کر کے، بچوں کو بھی قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے ہم کیسے بچائیں گے؟ ہم ان کو اس طرف لے کر آئیں گے. ہم شروع سے اللہ سے پہچان کنیکشن کرانا ہے. 3 سال کے 4 سال کے بچے کو پہچان ہو جاتی ہے اس وقت سے آپ کریں. اور جب بچہ 18-19 سال کا ہو گیا اس کے بعد ہاتھ میں کچھ نہیں, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. کف ایدیہم, ہاتھ کو ملتے رہ جائیں گے کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, باغ جل گیا, سب کچھ جل گیا, ہاتھ میں کچھ نہ رہا. یہ سب جو ہے لکھا ہوا ہے صحیفوں میں بھی, پہلے بھی اسی طرح کی دین اللہ کی طرف بلایا گیا, آخرت کی پہچان کے لیے کرائی گئی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں لکھا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. تو اب یہاں پہ بھی قیامت کی طرف اشارہ ہے. آئی آپ کے پاس حدیث, بات, خبر غاشیہ کے بارے میں. کیا ہے غاشیہ؟ چھا جانے والی آفت آئے گی ایسی کہ وہ چھا جائے گی. اور اس دن آپ لوگ شکلیں جو ہوں گے, چہرے جو ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے, خاشعہ ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی عاملۃ ناصبہ, عمل کرنے والے, محنت کرنے والے, پسینے ٹپک رہے ہوں گے. اور محنت سے یعنی پوری زندگی محنت کی اور وہ وہی شکل سامنے آ رہی ہوگی. کس طرح کی محنت کی؟ ساری محنت ضائع. دنیا 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 میں دوڑ بھاگ کرتے رہے, اللہ کی خاطر کوئی کام نہیں کیا. اللہ کہیں پر بھی نہیں تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہیں پہ بھی نہیں تھے. چاہے یہ لوگ نان بلیورز ہو, چاہے ہمارا ہو, چاہے ہم وہ فور فادرز کی چیزوں کو فالو کر کے ہم آگے چل رہے ہوں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور میلاد اور قرآن خوانی اور وہ انتظامات, اور اس میں کیا ہو رہا تھا سوائے مکس گیدرنگ, سوائے عورتوں اور مردوں کا ملاپ, ساری نافرمانی, محنت ہی محنت لیکن نافرمانی سے بھرپور. تو کیا تھا وہ؟ عاملۃ ناصبہ, تھکنے والے, عمل کرنے والے. ان کو کیا ہو جائے گا؟ تصلی نار حامیہ. ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا گیا. جو بھی انہوں نے دنیا میں چیریٹی کیا, دنیا میں 10 طرح کے کام, نیک کام کرتے, ایمان نہیں تھا, اللہ کی طرف نہیں تھے, داخل ہو کے آگ میں بھڑکتی ہوئی. اور وہاں کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی پئیں گے, نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کا. نہ وہ ایسا کھانا ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ وہ موٹا کرے گا نہ وہ بھوک میں ان کے کام آئے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے ہوں گے جو نعمتوں والے ہوں گے, اور بسعیہا راضیہ, اپنی کوششوں پہ راضی ہوں گے. یعنی ان کو ایک سائن مل جاتی ہے, وہ جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک سائن مل جاتا ہے. ان کے پر غم آتا ہے تو بھی وہ الحمدللہ کرتے ہیں, ان کے پاس جو نعمتیں آتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. وہ ساری کوششیں ان کے اللہ کے لیے ہوتی تھی, ان کو نعمتیں بھی وہ اللہ کی طرف لگاتے تھے. اپنے مال اور بنون کو اللہ کے راستے پر لگایا, اپنے عمل سے اللہ کے رول ماڈل بنے دوسروں کے لیے. آثار چھوڑا, قدمت آگے بھیجا, اعمال آگے بھیجا, پیچھے آثار چھوڑ دیا, یعنی فٹ اسٹیپس چھوڑا جس پہ چلنے والے اس راستے کو اور اللہ کی طرف جاتے. ان کے بچے اس سے کنیکٹڈ, قرآن سے کنیکٹڈ, سنت سے کنیکٹڈ رہے وہ لوگ. اور ان کو کیا ملا؟ جنت عالیہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ, اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, اس میں بہتے بھی ہوں گے چشمے, اس میں سرور مرفوعہ ہوگا, کاؤچز رفع یعنی کہ اونچے اونچے کاؤچز ہوں گے, اور پھر اس میں اکواب رکھے ہوئے ہوں گے, موضونہ رکھے ہوں گے, پیالے ایسے, اکواب پیالوں کو کہتے ہیں, ایسے رکھے ہوئے ہوں گے, اور تکیے سب کشن لگے ہوئے ہوں گے. خوبصورت, آپ سین اپنے لے کر آئیں, ایک بڑا سا کاؤچ ہے اور اس کے اوپر کشن خوبصورت سے لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو کہا جا رہا ہے بیٹھو جا کے اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھو, باتیں کرو. آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ چاروں کا کتنا زبردست سین ہے, اور آپ جائیں گے کہ واہ ایسا. آپ کو ہالیڈیز پہ آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا مزہ آیا, پھر آپ ذہن میں لے کر آتے ہیں اور مہینوں اس پہ کھوئے رہتے ہیں. تو اب آپ اس کو امیجن کریں کہ یہ چیز آپ کو ملنے والی, تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنا ہے. اور ذرا بھی مبثوثہ, بچھائی ہوئی قالین, بچھائی ہوئی. آپ دیکھیں خوبصورت سی قالین, تو آپ دیکھتے ہیں واو کیا زبردست, یہ تو ہمیں تو بالکل ریڈ کارپٹ والا وہ دیا جا رہا ہے, وی آئی پی وہ دیا جا رہا ہے. تو آپ وی آئی پی کے لیے وہاں کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ایک تخلیق کے اوپر اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ابل کی طرف دیکھو. ابل کیا ہے؟ اونٹ. اونٹ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ٹاپک بنایا؟ کیونکہ وہ مکہ والوں کے لیے بڑا اسپیشل وہ ہوتا تھا. جیسے کہا کہ 10 منتھ کے اس کو ہم نے جو کل پڑھا تھا, اشار عطلت, اشار یعنی 10 منتھ کی جو حاملہ وہ تھی پریگننٹ اونٹنی کو چھوڑ کے وہ بھاگ جائیں گے, ایسا قیامت کا. اتنے ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی تھی. تب اس کی تخلیق دیکھو, اور یہ
اتنا زبردست جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کے اندر پانی کا ذخیرہ, آپ اگر اس کو ریسرچ کریں, اس کی جو لیشز ہیں, یہ لیشز ایسے ہیں کہ وہ ریت اڑتی ہے تو وہ اس کی کور کر دیتی ہے, ریت اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی. اسی طرح سے اس کی جو ریت, اتنی گرم ریت ہوتی ہے, شپ آف دا ڈیزرٹ کہا گیا اس کو, تو وہ اگر اس پہ بیٹھتا ہے, اگر پیر موڑتا ہے, پیر موڑ کے جب بیٹھتا ہے تو اس کی کھال کے اندر ایک ایسی لیئر ہے کہ اس کی ہیٹ اندر نہیں جاتی اس کے پیروں کے اندر. اسی طرح سے وہ پانی کے اندر ذخیرہ کرتا ہے, یعنی اونٹ کا کھانا پینا بے فکری آپ 7 days تک وہ چلتا رہے, اس کو اس کی کمی نہیں لگے گی. اور ڈیزرٹ میں پانی بھی نہیں ہوتا ہے, تو وہ اس طرح سے شپ آف دا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ یعنی اس سے سفر کرتے تھے مہینوں. تو دیکھا اس کو کہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے, اور یہ جو زندگی یہ پورے وقت یہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں تو انہی کی طرف متوجہ کیا ہے. اور دوسرا کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو, یعنی 2 نشانی تمہارے سامنے, ایک تو یہ سامنے اونٹ ہے اور ایک سامنے یعنی کہ ایک چھوٹی سی نشانی اونٹ کے, اور ایک بڑی نشانی آسمان کو دیکھو کہ کیسے پیدا اوپر چڑھایا, اوپر اٹھایا کیسے. یعنی اس سے پہلے ہم لوگ سورہ ملک میں بھی تو یہی پڑھا تھا کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے, کوئی شکن نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کہہ رہا ہے. پھر پہاڑ کی طرف دیکھو, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, اس کو کیسے نصب کیا ہوا ہے. اور پھر زمین کو دیکھو کہ کیسے بچھائی گئی ہے. اب تمہیں سمجھنا ہے تو سمجھو, فذکر, بس نصیحت کر دو, اس کے ساتھ بتا دو. انما انت مذکر, آپ نصیحت دینے والے, لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر دروغہ نہیں ہے, نصیحت دینا ہمارا کام ہے, رکنا نہیں ہے نصیحت سے, بتاتے رہنا ہے. چاہے بچے کہیں, آپ تو بس ایک ہی بات کہتے ہیں. آپ ہم نے سورہ احقاف میں پڑھا تھا کہ جس میں وہ بدتمیز بچہ جو ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہر وقت ہم تمہارے منہ سے یہی سنتے رہ رہے ہیں, آ جاؤ, جو کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس طرح سے اس نے جواب دے دیا تھا. تو وہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے, لیکن اب ایک وقت چلا جاتا ہے تو پھر بچے بھی کہتے ہیں کہ بس ایک ہی بات آپ کے پاس ہے, اور تو کوئی بات آپ کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ بات بھی بچے کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اچھے سے پیار سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یاد رکھیں کہ موعظۃ الحسنہ کے علاوہ آپ کی نصیحت اثر نہیں کرے گی. بہت پیار سے, بہت اچھے سے, حکمت سے اللہ کی آیات کو پہلے تو طریقہ بنائیں کہ بیٹھ جائے ایک بات, ایک آیت, بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں, ایک حدیث, ایک آیت, آ کے بیٹھ جاؤ, ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لو, سمجھ لو. تو قرآن سے تبلیغ ہوگا, وہی اثر کرے گا. لیکن آپ نگران نہیں ہیں, اس کے بعد آپ نے کہہ دیا, آپ ان کے پیچھے نہیں, ہم نے بتایا تھا تمہیں کل, تم کیا کر رہے ہو, آپ پیچھے آپ بچوں کے جا رہے ہیں. نو, لست علیہم بمسیطر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہم سب کو اسی اس پہ چلنا ہے. الا من تولی وکفر, جو منہ موڑ گیا اور کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب الاکبر دیں گے. کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا, بچے نہ ماں باپ کو, نہ ماں باپ نہ بچے کو, نہ میاں نہ بیوی, نہ بیوی نہ میاں, کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے. انا الینا ایابہم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا تو لوٹنا ہماری طرف ہے, اور پھر ہم ان کا حساب لے لیں گے. سورہ الفجر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, اس کی اہمیت ہے. فجر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, اور فجر کون سی فجر ہے, اس فجر کی قسم, میں بھی ایوری ڈے کی فجر ہے. اور لیکن یہ یہاں پر جب آگے ہم آیت پڑھتے ہیں ولیال عشر, وہ 10 راتیں جو کہا ہے یہ حج کے 10 دن ہیں. یہ 10 راتیں اس کی نہیں کہیں, یہ رمضان کی نہیں, یہ 10 راتیں, کیونکہ رات سے دن شروع ہوتا ہے جو عرب اس میں عربی کیلنڈر اور سولرز میں, اور ہمارے اس میں اسلامک اس میں رات سے مغرب سے آپ کا دن شروع ہو جاتا ہے. تو قسم ہے 10 راتوں کی, اور یہ 10 راتوں کی حج کے افضل ترین, یعنی اس کو کہا گیا ہے 10 دن کہیں آپ, جو کہ 10th ڈے نہیں ہوتا ہے آپ کا, ایک دن سے ہوتا ہے اس میں, یعنی پھر ایام تشریق آ جاتے ہیں, 3-4 دن ایام تشریق آ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ پوری جو ہے نا, اس میں بہترین عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس میں سب سے بہترین ایک دن ہے یوم عرفہ کا دن ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھایا ہے کہ بہت ہی بہترین دن ہے یہ. اور اسی طرح سے والشفع والوتر کی قسم کھائی ہے, اور قسم ہے ایون کی, شفع ایون ہے, اور وتر جو ہے وہ آڈ ہے. یعنی اس کو اگر اردو میں کہیں تو جفت کہتے ہیں اس کو, ایون کو, اور اس کو کہتے ہیں طاق جاتے ہیں نا یہ, تو طاق کہتے ہیں وتر. اور اللہ تعالیٰ کو وتر, اللہ تعالیٰ وتر ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وتر. اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ کوئی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے تو وتر چوز کریں, وتر چوز کریں. اگر 2 رکھا ہوا ہے 1 لیں,
4 رکھا ہوا ہے 3 ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وطر. تو یہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے کہ شف یعنی کہ ایون میں ساری مخلوق اللہ کی جتنی بھی کریشن ہے سب جو ہے وہ شفن میں ہے یعنی کہ ایون میں ہے ساری. اور اللہ کی ذات اور ہے ایک ہے اور ساری مخلوق لیل و نہار آپ دیکھیں سورج اور چاند اللہ کی تخلیق جتنے بھی دیکھیں اور انسان کو جوڑوں میں بنایا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. پھر رات کی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جب وہ رخصت ہو جائے گی یہ رات بھی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. اب ان نشانیوں کو بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر ہے کوئی اس میں کچھ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کوئی سبق سمجھ میں آتا ہے لذی الحجر کے ہجر والوں کے لیے عقل والوں کے لیے جو قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں جو غور کرے گا اس پہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی ہے کیوں کیا بات ہے. تب آپ جب اس میں ڈیپتھ میں جائیں گے اچھا یہ دیکھو اس کی اتنی امپورٹنس ہے پھر آپ اس کی امپورٹنس سمجھ میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے. الم تری کیف فعل ربک بعاد کیا دیکھا نہیں تم نے. اور پھر قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلی قوموں پر ذکر اور غور کرو اور عقل والوں پچھلی قوموں پہ غور کرو کون کون سی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیا کیا ارم عماد کے ساتھ کیا کیا جو بڑے بڑے یعنی ستونوں والے جو تھے ارم والے جو تھے یعنی قوم عاد ستونوں یعنی بڑی بڑی قد بہت ہیوج ہوتے تھے جیسے ستون اس طرح کی ان کی قد و قامت ہوتی تھی اور ان کے جیسا التی لم یخلق مثلها بالبلاد کسی شہر میں بھی ایسا نہیں بنایا تھا جس طرح سے ان کو بنایا تھا. اور سمود وہ تو اپنی پہاڑوں کو تراش کے جو ہے وہ وادی میں بنائے ہوئے تھے پہاڑوں کو تراش کر کے محل بناتے تھے وہ لوگ. فرعون تو ذل اوتاد تھا وہ جہاں جاتا تھا وہ مل کے گاڑ کے اپنے وہاں پہ اپنا پورا اس کی اتھارٹی ہو جاتی تھی اور وہاں پہ اتھارٹی ایسی ہوتی تھی کہ وہ سرکشی پوری جگہ کرنا شروع کر دیتا تھا. الذین طغوا فی البلاد اور شہر میں پوری طرح سے سرکشی کرتا رہتا تھا اور اکثر اس میں سے فسادی تھے. تو ان کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا فصب علیہم ربک صوت عذاب ان کے اوپر رب نے عذاب کا کوڑا ڈال دیا یعنی کہ ایسے جیسے کہ عذاب کا کوڑا جیسے پوری ایک ساتھ عذاب آ گیا ان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لب المرصاد ہیں اور بے شک تیرا رب لب المرصاد یعنی کوئی بھاگ کر جا ہی نہیں سکتا. اگر حد سے زیادہ سرکشی ہو جاتی ہے تو رب کا عذاب ایسے آتا ہے کوڑے یعنی کوڑا بن جائے وہ ایک تو یہ بھی بات ہے کہ ایک دم کوڑا بن جائے ختم ہو جائے کچھ رہے نہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ اب انسان کی ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو انسان ہے اذا ما ابتلاه جب اس کو ہم نے آزماتے ہیں اس کا رب اور اس کو عزت دیتے ہیں اس کو نعمت دیتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے اطراج آتا ہے کہ رب اکرمن او میں تو اسی کے لیے وہ تھا مجھے تو یہ ملنا ہی تھا یہ تو میں نے تو اتنا محنت کی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی الحمدللہ عقل دی اللہ تعالیٰ نے ایسی مجھے اپرچونٹی دی اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے نہیں وہ ساری کی ساری اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جب اس کے اوپر اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزق اور اس کے اوپر ایسی کوئی سچویشن آ گئی اس کے رزق کی تنگی ہو گئی کوئی علم کی تنگی ہو گئی کوئی پریشانی آ گئی تو اسے آئے مجھے تو میرے رب نے کہیں کا نہ چھوڑا مجھے تو مار ہی ڈالا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا بس اپنی شکایت رونا اپنی بارے میں سیلف پٹی ڈپریشن بجائے یہ کہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی طرف دوڑے اللہ سے مانگے اللہ کی پہچان لے کہ کیوں ہمارے پر آزمائش آئی ہے ہمیں اللہ سے قریب ہو جانا چاہیے اپنے آپ اسیس کرنا شروع کرے اس طرح سے کر. تو ان کی خرابی کیا تھی کلا بل تکرمون الیتیم ان کی خرابی سب سے بڑی کیا تھی کہ وہ یتیموں کو عزت نہیں دیتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار یتیموں کے بارے میں بات کرتے ہیں مسکینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ عورتوں کا خیال کرو غلاموں کا خیال کرو ان جو مجبور طبقے جو اپریس لوگوں کو اللہ تعالیٰ بار بار اس کی طرف کہ یہ جو مترفین ہیں جن کو بہت خوشحال لوگ ہیں ان کا اوپر اتنی غرور ہوتا ہے اتنا پرائڈ ہوتا ہے کہ ان کو کسی خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں. تو وہ انہوں نے تو یتیموں کو عزت نہیں دی نہ مسکینوں کو کھانے پر ابھارا ولا تحاضون علی طعام المسکین. طعام مسکین کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کسی کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے تو طعام مسکین کرے وہ کھانا کھلائے مسکینوں کو. لیکن وہ کیا کرتے تھے یہ دو کام ایسے کرتے تھے اور on top وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا یہ جو یتیموں کا کھانا یتیموں کا جو مال تھا وہ کھا جاتے تھے ان کی وراثت کو. تراث کہتے ہیں وراثت کو ان کی وراثت کو بھی اکٹھے لے کے چلے گئے. یعنی ان کو ڈر نہیں تھا نا اکاؤنٹیبلٹی کا. تو جس کو ڈر نہیں ہوگا
یتیموں کا خیال کرنے کے مال کے لیے کتنی آیتیں اتری ہیں کہ اس کے مال کا خیال کرو، یہاں تک کہ وہ اشد ابلغ اشد یعنی کہ اپنی جوانی میں پہنچ جائے، ان کو گواہ بنا کے کسی کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو پورا اس کا وراثت ہی کھا جاتے ہیں. اور تحبون المال حبا جما، محبت ایسی زیادہ محبت مال سے رکھتے ہیں. تحبون المال ایسی کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں. آج جو دنیا میں لاسٹ ہے، جو جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں، جو بھی غبن ہو رہا ہے، جو کرسی کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے یا کچھ، سب مال بٹورنے کے لیے، مال کی محبت اور کچھ بھی نہیں ہے. مال کی محبت اور بس that's it. آپ دنیا میں بھی دیکھیں جتنے بھی ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، جاب 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 جاب، مال چھوڑ دیں، نہیں کریں کچھ کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اپنی سکلز جب تک ہو سکتا ہے کریں، اس کے بعد اللہ کے لیے کچھ تو ہم چھوڑ دیں، کچھ تو ٹائم ہم چھوڑیں کہ جو ہم اللہ کے لیے ہوں. لیکن اگر صبح سے لے کے رات تک آپ کی دو جابز ہو رہی ہیں اور آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کی طرف مڑنے کا، سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو بہت خطرناک بات ہے یہ. وہ پھر اللہ تعالیٰ آگے وعید دے رہے ہیں، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جب زمین جو ہے کوٹ دی جائے گی، اس سے قیامت کا نظارہ ہے. اور سب آ جائیں گے، فرشتے در سب آ جائیں گے، رب آ جائیں گے، ہمارے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے، عرش اترے گا، فرشتے آ جائیں گے، گواہ کھڑے ہو جائیں گے، رسول کھڑے ہو جائیں گے، شہداء ہوں گے، ہر کوئی کھڑا ہوگا، سب در سب. اور اس ساتھ ساتھ جہنم لائی جائے گی اس دن قریب 70,000. اور یہ جہنم کی بات ہے کہ 70,000 اس کی لگام، یعنی کہ اس کو جو کھینچ کے لانے والی، اور ہر لگام کو اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ ہر لگام کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے. اور اس دن پھر انسان سوچے گا، یاد کرے گا. اب اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. اس وقت اس نے کیا کیا، وہ تحبون المال حبا جما کر رہا تھا، تکرمون الیتیمہ نہیں کر رہا تھا، اور طعام مسکین نہیں کر رہا تھا. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ یہ سورہ مدثر میں پڑھا تھا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. یہ سارے کہ تمہیں کیا سقر میں لے کر آ گیا، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آ گیا تھا. وہ سب یہ کہیں گے جہنم والے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ کوئی نصیحت نہیں ہے. اب وہ کہے گا ہائے افسوس، یقول یا لیتنی یا لیتنی. ایک کاش کا جملہ ہے یہ، کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کوئی چیز آگے بھیج چکے، کوئی اچھا عمل آگے بھیجا ہوتا، کچھ تو کھڑا ہوتا، میں احضرت حاضر ہوتا کچھ بھی عمل، کچھ بھی. یوم لا يعذب عذاب العذاب، اس دن کوئی عذاب یعنی ان کے جیسا عذاب دینے والا کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور نہ باندھنے والا اس جیسا کوئی باندھنے والا نہیں ہوگا. ایسا باندھ کر دیا جائے، رسیوں سے جکڑ کر عذاب دیا جائے گا. اور ہم جواب دوسری سین اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے وہ مطمئن نفس ہوں گے. مطمئنہ، نفس المطمئنہ، اللہم جعلنا منہم. یا اللہ ہمارے ایسے اعمال ہو جائیں کہ ہمارے نفس مطمئنہ ہو جائے، ہمیں ایسے ذکر اللہ تعالیٰ کا صبح شام کرے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارا دل، جو ہمارے کو مشکل بھی وقت آیا تو ہمارا دل مطمئن ہو، ہمارے پاس اچھا وقت آیا تو بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں اور اللہ کے لیے دوڑ رہے ہوں، ففروا الی اللہ کر رہے ہوں. ایسے لوگوں کا نفس مطمئنہ ہوگا. اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کا فرشتے روح نکال رہے ہوں گے، والناشطات نشطا کر کے لے کے جا رہے ہوں گے، جیسے نشطا بہت سوئفٹلی. اور کیا ان کو کہتے ہوئے جائیں گے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. آ جاؤ رب، بہت محنت کر لی، بہت کام کیا تم نے، اللہ کے لیے اتنا دوڑ رہی ہو، اب اللہ کی طرف آ جاؤ مطمئن نفس. اور راضیۃ مرضیہ، راضی و پسندہ یعنی خوش باش آ جاؤ. راضی ہو، مرضیہ پسندیدہ ہو گئے ہو تم، پسندیدہ ہو گئے ہو تم، اور ایسے پسندیدہ ہو گئے ہو کہ اسی وقت بشارت دے دیتے ہیں فرشتے. فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت مل گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں، میری جنت میں. اللہم جعلنا منہم. فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، پھر علیین میں ساری روحیں ملتی ہیں، پھر اپنے رشتےداروں کی خبر بھی لیتے ہیں، اور اللہ کی محبت کرنے والے ایک جگہ جمع ہوں گے. اللہم جعلنا منہم. سورہ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ اور خاص چیز کی. بہذا البلد، اس شہر کی، مکہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنے والے تھے اور 53 ایئرس رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو ہجرت کر کے جانا پڑا تھا، بہت سے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رادوک الی معاد، ہم آپ کو واپس آپ کے میعاد پر لا کے
چھوڑ دیں گے. مکہ کی یعنی حرمت ہے، لیکن اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے تھے. اور مکہ کی حرمت ابد سے ہے، اور یعنی شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، آخر تک رہے گی. تو انت حل بہذا البلد، اور آپ حلال ہیں، داخل ہونے والے ہیں اس شہر میں. مطلب کیا ہے؟ آپ کے اوپر یہ شہر حلال ہو جائے گا، یعنی کہ آپ فاتح ہو جائیں گے. آپ حل بہذا البلد، اور آپ تو ہیں اس میں رہنے والے، آپ تو ہیں اس میں داخل ہونے والے، آپ تو ہیں اس کے فاتح ہونے والے. اور آپ پر حلال کر دیا تھا جہاں پر حرام تھا خون بہانا، وہاں پر ایک وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال کر دیا گیا تھا. یہ سارے مقصد اس میں آتے ہیں. اور پھر قسم کس چیز کے کھا رہے؟ والد آدم علیہ السلام، وہاں ولد جو ابن آدم ہے، جو ساری ان کی اولادیں ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. کیا قسم کھا کے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان تو محنت کے لیے پیدا ہوا ہے. آپ جانوروں کے بچوں کو دیکھیں، وہ فوراً آدھے گھنٹے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے پیروں پہ، اٹھے اور اپنا فیڈ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان کا بچہ کتنا مجبور ہوتا ہے، لاغر. اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، وہ منہ چلا چلا کے بڑی مشکل سے فیڈ لیتا ہے، پھر بیٹھنے میں مشکل، پھر کھڑے ہونے میں مشکل، چلنے میں مشکل، زبان چلانے میں مشکل. مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. تو مشقت کو جب مشقت ہے تو مشقت کے نہیں انک کادح فملاقیہ، کہ تمہیں محنت کے لیے تمہیں بنایا ہے، تم ملاقات کرو گے اللہ سے. یعنی وہ مشقت ہم نے اللہ کے لیے کی طرف کرنا ہے. کہ ساری مشقت سے چل کے، اور ایک جو کرنے والا جب بن گیا، تو کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اب وہ جب ایک بھرپور طریقے سے اپنے کام کرنے میں محنت کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، ساری چیزیں، ساری زندگی، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ خود ہی قدرت رکھ رہا ہے. اللہ یقدر علیہ احد، کوئی اس کے اوپر قدرت، کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے، کوئی اس کو قابو میں کرنے والا نہیں ہے. وہ اپنا سیلف سفیشینٹ بن گیا ہے. وہ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا. اب طرح طرح کی کہہ رہا ہے ہم نے تو بڑا خرچ کیا، اپنے مال کا بڑا پرچار کر رہا ہے، بڑا ریناؤنس کر رہا ہے کہ میں نے تو یہاں مال خرچ کیا، یہاں مال خرچ کیا، اپنی اجارہ داری، اپنی چیزیں بتا رہا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے اللہ یرہ احد، کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ جس طرح سے بے جا اسراف کر رہا ہے اور مال اڑا رہا ہے اور اس کو دکھاوا بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، کیا سمجھتا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اب سوچنے کا کام کیا ہے؟ دیکھو، الم نجعل لہ عینین، کیا تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں چونکہ جو تم خرچ کر رہے ہو اس کو دیکھتے؟ ولسانا وشفتین، یہ تمہاری جو لسان ہے، ایک لسان اور دو ہونٹ. آپ دیکھیں کہ اگر ہونٹ پہ ذرا بھی خرابی آ جائے تو آپ کے وہ لپس، آپ بولیں گے کیسے، بات کیسے کریں گے؟ لسان، ذرا سا بھی زبان میں کوئی پرابلم آ جائے، کچھ آپ کے بلسٹر ہو گیا، کچھ ہو گیا، بات کرنے میں مشکل. آپ کے لپس میں کچھ ہو گیا، بات کرنے میں مشکل. تو سائن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح سے لپس ملتے ہیں، کس طرح سے. آپ دیکھیے مخارج زیادہ تر آپ کے زبان سے آ رہے ہیں، لپس سے آ رہے ہیں. یہ دونوں چیزوں سے آپ کی مخارج جو عربک اس کے ہیں زیادہ تر اب اس کے آ رہے ہیں. تو پورا سائن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو زبان اور لسان کو بنائے، کس اللہ کا کلام پڑھو، اس کے اس سے اچھی بات کرو، اچھے طریقے سے اس سے یعنی کام لو اس کا اچھا اس میں. اور تمہیں اب وہدیناہ النجدین، یہ نشانی بتا دی، تمہارے پاس ایک بہت زبردست چیز ہے. اب تمہارے پاس دو راستے، تمہیں دو راستہ دکھا دیا گیا ہے، برائی کا، بھلائی کا. اب اسی زبان سے، اسی ہونٹ کو ملا کے جو تم بات کر رہے ہو، ہونٹ کو سکیڑو، اچھا کرو، برا کرو، جو بھی کرو، راستہ تمہیں دکھا دیا گیا اچھا اور برا. ہدیناہ النجدین. اب ایک مشکل گھاٹی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مشکل راستہ ہے مشکل راستے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ گیا ہی نہیں ہے، اس عقبہ پہ چڑھا ہی نہیں ہے. فَلَقْتَحَمَ، وہ نہیں چڑھا عقبہ پہ، نہیں جا رہا مشکل راستے کی طرف. کیا چیز بتائے کیا ہے یہ مشکل راستہ؟ وہ جا ہی نہیں رہا اس مشکل راستے کی طرف. مشکل راستہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ. کیا ہے مشکل راستہ؟ کہ جو آزاد کر دو گردنوں کو، یعنی کہ سلیوز کو فری کر دے، کسی کو اجر دے کے چھڑوا دے، کسی کے جو ہے مقروض کو قرض سے نکال دے، کسی مشکل کام میں اس کے ساتھ ہیلپ کر دیا. یہ سارا فکو رقبہ میں آ جاتا ہے. اور یہی چیز کسی کا قرض اتارنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے اس کا قرض اتاریں گے. کسی کو کچھ دینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو یعنی آپ کے پاس کوئی ہے، اب اس کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ چلو جاؤ، ایسے ہی بس پیسے اور دے دیا، جاؤ تم چلے جاؤ، آج کوئی کام نہیں کرو، یہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے بغیر کام لیے
جو ہے وہ ہم نے پیسے دے دیں گے. تو یعنی ہر چیز فک رقبہ ہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ایک اور مشکل ترین بات یہ ہے کہ کھانا کھلائے بھوک والے کو، یعنی کہ اس دن ایک دن جب خود بھوک میں ہے اس وقت کھانا کھلائے کسی کو. اطعام فی یوم، ایک دن، وہ اس دن ذی مسغبہ، بھوک والے کو کھانا کھلائے. بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلائے. خود بھوکا ہے کسی کو کھانا کھلائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑے اس سے بنایا کھانا اور سب کے سب کسی اور کو دے دیں اور آپ خود بھوکے رہ جائیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کتنے مشکل کام ہے کہ کوئی بھوکا آ گیا آپ کو اور اس کو یتیماً ذا مقربہ، جو یتیم ہے اور مقربہ ہے، قریب ترین ہے، قریب ترین جو یتیم ہے انہی کو دھتکار کے دیکھ رہا ہوتا ہے، انہی سے صحیح سے معاملہ نہیں کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے مسکین کو کھانا کھلائے ذا متربہ ہے، مٹی سے لت پت گندا سندا کچھ آ گیا، کوئی بچہ آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، آپ اس کو اپنے گھر میں کرسی میں بٹھا کے کھانا کھلائیں گے؟ اچھا یہ تو میرے سارے خرابی کر دے گا یہاں پہ، آپ ان کو گھر میں لائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا. تو اتنا غریب ہے کہ مٹی میں میلا کچالا گندے کپڑے پہنے اس کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلاؤ، یہی مشکل ترین ہے. یعنی یہ سارے آپ دیکھیں نیکی کے کتنے ڈیفیکلٹ ہیں راستے، بٹ آسان کر دیے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے دل میں تقوی ہوگا، محبت ہوگی، ایمان ہوگا. کون کرے گا یہ؟ ثم کان من الذین آمنوا، تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا، یہ کام کون کرے گا؟ جو ایمان والے ہوں گے. اور ایمان والے کیا کرتے ہیں پھر؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں صبر کی، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا رویہ رکھتے ہیں، مرحمہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم. یہ ہے دشوار گھاٹی، یہ ہے مشکل ترین راستے. اور صبر کی تلقین بھی کرنا مشکل ہے، صبر بھی نہیں کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں. آن ٹاپ رحم کی طرف نہیں بلاتے ایک دوسرے کو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا کتنا مشکل کام ہے، مشکل ترین کام ہے. اپنے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہے، خود کر لیا، نماز پڑھی، کسی کو کہنا نہیں ہے نہیں رشتہ خراب ہو جائے گا، کیا مجھے کیا، وہ let them live their life, who cares، وہ اپنا خود عمل کریں گے. کتنا مشکل کام ہے مرحمہ کرنا، صبر کی طرف بلانا، اچھی بات کرنا، اچھی کی طرف بلانا مشکل ترین کام ہے. لیکن وہ لوگ جو اصحاب المیمنہ ہیں، لائک اصحاب المیمنہ کون ہوں گے؟ جو ایمان لائیں گے، ایک دوسرے کو رحم کے لیے بلائیں گے، ایک دوسرے کو صبر کے لیے بلائیں گے، یہ اصحاب المیمنہ ہے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو پڑھ کے بھی سمجھا نہیں اور نہیں اپنے عمل میں چینج لے کر آئے، اصحاب المشأمہ ہے، اور ان کے لیے آگ جو ہے اوپر بند ہوئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے سورج کی اور قسم ہے دھوپ کی، یعنی دھوپ کی بھی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ جو صبح کی جو دھوپ ہے نا بہترین ہوتی ہے. یعنی اب ایک دم صبح کے وقت جب کسی بچے کو اگر پرابلم ہوتی ہے ہڈیوں کی، بچہ پیدا ہوتا ہے، مالش کرتے ہیں تو وہ اس صبح کی دھوپ لیتے ہیں، تو بہترین دھوپ ہوتی ہے، اس میں آپ لے بہترین، آپ کے لیے جسم کے لیے اچھی چیز ہے. تو وہ جو سورج کی بھی اللہ تعالیٰ، اور سورج بھی ایک بڑی سائن میں سے ہے، اور چاند کی بھی قسم کھا رہے ہیں جب وہ پیچھے آ جائے، یعنی پورا ہو جائے، تلاہا ہو جائے، والنہار اذا جلاہا، اور جب وہ دن جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور جب وہ رات جب وہ چھا جاتی. اس ساری کی قسم کھا رہے ہیں. پھر آسمان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ جس نے بنایا اس آسمان کو، اور قسم اس زمین کی بھی اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں جس نے اس کو بچھایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ان نفس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے برابر کر کے بنا دیا. اس سول کو جو ابھی سول ہے اندر، اور وہ جب باہر آیا وہ پورا انسان بنا ہوا ہے، یعنی کہ نشأۃ الاخری بن گیا. نشأۃ الاخری یعنی کہ دوسری طرح کی چیز بن گیا. پہلے ایک ایسی تھا اندر فیٹس کا، اس کے بعد انسان بن گیا اس میں، تو اس کو برابر کر کے بنا دیا. جب برابر بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر کیا چیز ڈالی اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کو اندر جو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی پہچان رکھ دی. یہ الہام کر دیا، الہام ہے یہ، یعنی اس کو اچھے کی بھی پہچان دے دی ہے، اس کو برے کی بھی پہچان دے دی ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو آپ کو سائن نظر آ جائے گی کہ ہر برے اور صحیح غلط کی پہچان انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، الہام کر دیا ہے. اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں تھا، مجھے تو اس کا صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں تھا، ساری کچھ بتا دیا ہے. اب کون کرے، کون کامیاب ہوگا؟ قد افلح من زکاہا، کون کامیاب ہوگا؟ جو الہمہا فجورہا، تقواہا میں تقوا کو لے کر آیا. جس نے تقوا پکڑا وہی کامیاب ہو گیا.
तकवा क्या है? अल्लाह माती नफ्सी तकवाहा व ज़क्काहा वअंता खैरु मन ज़क्का वअंता वलियुहा मौलाहा। ये आप दुआ मांगते हैं, आप कोई खुद नहीं कर सकता है, उसको आप दुआ मांगे, उसके लिए कोशिश करें, उसकी ढूंढें कि कहाँ से हम सही गलत की पहचान लें, उस अपने अंदर ढूंढें अपने आप को। तो और वक़द खाबा मन दस्साहा, और वो बर्बाद हो गया, नाकाम हो गया, खाबा हो गया, बर्बाद हो गया, नाकाम, दस्साहा जिसने दबा दिया। नफ्स लवामा है, नफ्स लवामा की कसम खाई थी अल्लाह ताला ने, ला अक़सिमु बियौमिल क़ियामा व नफ्स लव्वामा वला अक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा, नफ्स लव्वामा की कसम खाई थी अल्लाह ताला ने। ये इंसान के अंदर है, अलहमाहा है, अंदर है, और इसको क्या कर रहा है इंसान? मलामत जब किया उसको दबा दिया, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सही है। अब हम गीबत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस ऐसी बता रहे, उनकी बात हम बता रहे हैं, हम तो दबा दिया। नफ्स लवामा सारी बता रही, नहीं तो गीबत है, ये नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ तो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये क्या कर रहा है? ये दबा दिया उसने। तो ये दबाया, ऐसी दबाए हैं पहले लोगों ने भी, और वो बर्बाद हुए। उसमें कौन? कज़्ज़बत समूद ने भी ऐसी झुटलाया था, और सरकशी के साथ, और इतनी बड़ी सरकशी थी कि उनके बीच में से एक सरकश आदमी खड़ा हुआ, अशकाहा, उसके बीच में से जो उसका उन ग्रुप में से, उस यानी ग्रुप को कहा है हा, यानी उस ग्रुप में से अशकाहा, एक अशका आदमी खड़ा हुआ, और उसको कहा तो उसके रसूल ने कि नाक़तुल्लाही है, ये नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की उठनी है, और इसको पानी पिलाना है, यानी कि इसको छोड़ दो, पानी पीने दो, सुक़ियाहा, सकी से है, पानी पिलाना है। लेकिन उसने नहीं माना, वकज़्ज़बूहु, उसने झुटलाया उस रसूल को, फिर उसने काट डाला उसका, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर हलाकत डाल दी, उन लोगों के ऊपर, उनके रब ने उनके गुनाहों की वजह से उनको बराबर कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, और अल्लाह ताला को उनके अंजाम का कोई परवाह नहीं है, कि अल्लाह ताला को कोई परेशानी नहीं हुई उनको खत्म करने में। और वला यखाफु उक़बाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो छा जाए, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। देखिए अल्लाह ताला पूरी वक्त ये कसम खा कर हमें बता रहे हैं, अल्लाह ताला की कसमें हैं ये, और एक खास बात की तरफ बता रहे हैं अल्लाह ताला की, करेक्ट कर लो अपने आप को, सही कर लो अपने आप को। और फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कसम खाने के बाद, वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, जो अल्लाह ताला ने जो मर्द और औरत की सूरत में जो जोड़े पैदा किए हैं, हर जोड़ा जो बनाया है, ज़करा की बात कर रहे हैं, उन्सा की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबकी कोशिश डिफरेंट है। इन्ना सायकुम लशत्ता, तुम्हारी सबकी कोशिशें डिफरेंट है। औरत अपने लिहाज से कोशिश करेगी, मर्द अपने लिहाज से कोशिश करेंगे। मर्द की कोशिश की पूछ होगी, और मर्द की कोशिश क्या होगी कि तुम गए थे निकल के जिहाद के लिए। औरत के लिए नहीं कहा जाएगा कि तुम जिहाद के लिए क्यों निकल के नहीं गई। औरत के लिए जिहाद क्या है? औरत के लिए जिहाद ये है कि दीन को फैलाए, स्ट्रगल करे, बच्चों को जो वो परवरिश कर रही है उनकी अच्छी परवरिश करे, इसकी पूछ होगी। मर्द की पूछ होगी कि तुम कव्वामीन थे, तुमने क्या उन लोगों की खबर ली, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी नहीं जा रही थी तो तुम को कवाम बनाया था उनके ऊपर, तुमने क्या किया। तो सब अपनी अपनी कोशिशों के जिम्मेदार हैं। लशत्ता, डिफरेंट कोशिश है। औरत खाने भी बना रही है, कोई कम आज की औरत जो है वो घर से बाहर निकल के भी कहती है कि बराबर आ जाओ, तुम भी खाना बनाओ, नो प्रॉब्लम, बराबर से काम कर सकते हैं। मियाँ बीवी खड़े होकर खाना भी बना सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं, तुम भी रात में जागो, हम जाग रहे हैं बच्चे के लिए तो तुम भी जागो। अब वो बेचारे को जाना है जॉब पर, नहीं तुम्हें भी जागना है मेरे साथ, क्योंकि बराबर का करना है। ये कहाँ से बात हो गई? यानी आपको अल्लाह ताला ने माओ को दर्जा दिया है 3 गुना ऊपर, तो माओ को करना ही है। तो उस बेचारे मर्द को क्यों घसीट के लेकर आ जाओ कि तुम करो? अगर वो खुशी से कर रहा है, प्यार से मोहब्बत से खिला रहा है, पिला रहा है, ये उसकी बात है, लेकिन जबरदस्ती क्या है? तो उसकी पूछनी होगी अगर उसने बच्चे के उसमें कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उसकी 10 तरह की और जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए कर रहा है। तुम्हारे कमा के लाके खिला रहा है, तुम्हारी बाजार से ला रहा है, तुम्हें हर तरह की चीज प्रोवाइड कर रहा है। आज औरत कहेगी मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो खुद भी जाके ले सकती हूँ, मैं खुद कमा सकती हूँ। और यही चीज जो है, ये इंसान जो औरतों का जो इस तरह की जो चीज, इसमें आप देख लें कि फिर खराबी आती है। अगर हम्बल होके रहें, अगर एक दूसरे की हक अदा करते रहें, हक छीने नहीं, हक दे सही से, और छीने भी नहीं और देने में भी कम नहीं करें, तो कोई चीज में कमी ना आए।
اب وہ جو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جس نے جو ہے وہ، اور اس یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فری ول بھی دی ہوئی ہے انسان کو، ان کی کوششوں کے لحاظ سے وہ اپنی فری ول سے اپنی کوششیں کر رہا ہے، اور اس آزادی کی بنا پہ جو کوشش کر رہا ہے ڈفرینٹ ہے، لیکن جس نے دیا، یعنی کہ وہ لوگ جو دے رہے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور تصدیق کی ایک اچھی بات کی، تصدیق کی اچھی بات کی، یعنی کہ اللہ کی بات کو آگے پھیلایا، اللہ کی بات کی تصدیق کی اور حق ادا کیا اور تقوی کیا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ آپ دیکھیں کہ جو تقوی کرتا ہے، جو نیکی کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آسانی کرتے چلے جاتے ہیں، نیکی کا راستہ آسان کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن کی سمجھ کا راستہ آسان کرتے چلے جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان کر رہے ہیں۔ قریب ہم دیں گے آسانی کو، اس کو آسانی کے لیے، اور وہ آسانی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جنت کی طرف آسانی کے لیے آسان راستہ دے رہے، کیونکہ جب نیکی کرنا آسان ہو گیا، جب عمل کرنا آسان ہو گیا، تو جنت بھی کے پاس بھی جانا آسان اللہ تعالیٰ کر دے۔ آمین۔ اما من بخیلا، وہ جو بخل کر رہا ہے، بے پرواہی برتی، استغنا، اپنے آپ کو سب کسی کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، اور اس نے جو ہے وہ اچھی بات کو بھی جھٹلا رہا ہے، جب اس کو اچھی بات بتائی جا رہی ہے اس کو جھٹلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہم آسانی دیں گے تنگی کے لیے۔ تنگی کیا ہے؟ اس کو گناہ کے لیے، یعنی اس تنگی والے راستے کے لیے۔ تنگی والا راستہ کون سا ہوگا؟ جہنم کا راستہ ہوگا۔ اس کو دیکھیں کہ وہ جو گناہ پر اصرار ہوتا ہے، جو جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے وہی گناہ سر اس کو اپنے یعنی ایسے ہی نہیں کرتا ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں گناہ اور مزید گناہ پہ گناہ کیا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کسی گناہ گار کو کہ مزید گناہ پہ گناہ کے آپ کو افسوس ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو گناہ پہ گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ہے ہدایت، اور ہمارے لیے پہلی آخرت بھی ہے اور ہمارے لیے اولا بھی ہے۔ اولا دنیا ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور آخرت بھی اللہ کے لیے۔ تو دنیا میں بھی ہم اللہ ہی کے وہ کریں گے تو ہم آخرت بھی اللہ ہی کے پاس جائیں گے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا ایکسیپٹ الا الاشقا، بدبخت جو ہوگا۔ اور وہ کون بدبخت ہوگا، کون انفارچونیٹ ہوگا؟ وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے جس نے تقوی کیا تھا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ سورہ الاعلیٰ میں پڑھا تھا، اشقا تھا وہاں پہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہاں پہ کیا بات آ رہی تھی کہ اشقا جو ہوں گے وہ نصیحت سے بچائیں گے اپنے آپ کو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتقا جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی کہ اس جہنم سے اس کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ جو تقوی کرے گا۔ وہ تقوی کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ جو اپنے مال دے رہا ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے۔ صدقہ جو ہے پیوریفائی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ پیوریفائی کا ذریعہ ہے، جتنا دیں گے ہماری پیوریفائی، ہم پیوریفائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی کسی ایک کے لیے اس کے پاس ایسا کچھ نہیں کہ احسان گروی ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، یا وہ اس کے بدلے میں احسان چاہ رہا ہے، یا اس کے بدلے میں ہم نے وہ پڑھا تھا اس میں سورہ المرسلات میں کہ وہ شکریہ ادا لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ کوئی احسان، اس کے اوپر کسی ایک کے اوپر کوئی ایسے نعمت نہیں، کوئی احسان نہیں نعمتوں میں سے جس کا وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے یا بدلہ دے رہا ہے، بلکہ وہ بے لوس کر رہا ہے، وہ الا ابتغاء، ایکسپٹ کس لیے وہ کر رہا ہے؟ کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کس کی رضا کے لیے؟ رب العالی کے لیے۔ اللہ سوف یرضا، اور ہم قریب رب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقے سے، زکوٰۃ سے۔ ہم نے پڑھا نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور یہاں کیا پڑھ رہے ہیں ہم کہ صدقہ دے رہا ہے، یؤتی مالہ یتزکا کر رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ضحیٰ کی قسم کھا رہے ہیں، دھوپ، وہی دھوپ کی بات ہو رہی ہے، اس سے انرجی بھی ہے اور وہ چہل پہل بھی ہے، ایک یعنی آپ کو ایک انرجی، ایک لائیولی ہوڈ کا سما لگتا ہے، جیسے آپ اٹھتے ہیں باہر جاتے ہیں، ہر کوئی دوڑا جا رہا ہے، ہر کوئی، تو کتنی یعنی انرجی لگ رہی کہ سب جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر رات کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب وہ جو ڈھانپ لے گا تو رات بھی جو ہے وہ ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے، یہ بھی ایک سائن ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھانے کے بعد ایک بات کہہ رہے ہیں، نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ناراض ہوا۔ تو بات کیا ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا کافی دن تک نہیں آ رہی تھی، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ڈپریشن ہو رہا تھا کہ اب کیا ہو گیا، وحی رک گئی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر تسلی دے رہا، اور پھر یہ جو تھے یہ لوگ
ابو جہل کی بیوی نے کہا تھا, ام جمیل اس نے کہا تھا کہ تمہارے رب نے تو تمہارے چھوڑ ہی دیا ہے, تو اس پہ جو ہے 15 days تک نہیں ہے وہی آئی تھی, اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے. اور یہ سورہ جو ہے اس کو اگر کوئی سمجھ کے پڑھے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے, اور اس کے بعد والی سورہ نشرات, یہ ڈپریشن کا بھی علاج ہے, یعنی انسان کا ڈپریشن چلا جائے اس سے. ما ودعک ربک وما قلی, نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہو ہی نہیں سکتے آپ سے ناراض. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, البتہ آپ کے لیے تو آغاز یعنی کہ آخرت زیادہ بہتر ہے اس ابتدا یعنی ابتدا میں, یعنی یہاں پر دنیا میں جو بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہیں اس سے بہتر آپ کے لیے آخرت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور یہ بھی ہے کہ جب وضی رک گئی تھی اور جو کوئی کام میں, جیسے ہم کلاس میں بھی ایک تھوڑا سا گیپ لیتے ہیں, تو ایک ریسٹ جب ہوتی ہے تو اس کے بعد اور انرجی آتی ہے اور ایفرٹ کے ساتھ آدمی لگ جاتا ہے. تو وہی کا رکنا بھی, ریسٹ جب قرآن میں بریک آیا تو ایک طرح سے وہ اور انرجی لانے کا ذریعہ